الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث کریمہ میں موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا ومن صلی علیہ صلاۃ عشرا صلی اللہ تعالی علیہ مئہ۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور جو شخص حضور پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو بڑا ہی پیارا موقع ہے، ہم حضور پر درود پاک پڑھتے جائیں اور اللہ پاک کی رحمتیں اپنے اوپر نچھاور کرتے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک دفعہ پھر ہم شان اسلام چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم جو ہماری رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہیں بہر رمضان، اس میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں، جناب مفتی تنویر حسین اتاری صاحب۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ الکریم ان سے ہم چاند کے حوالے سے سوال بھی کریں گے، اور کیونکہ چاند ایک ایسا موضوع ہے، پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند میں بڑا اختلاف رہتا ہے، چاہے وہ ہمارا رمضان کا چاند ہو یا پھر شوال المکرم کا چاند ہو، امت جو ہے بڑی اختلاف میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم اس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ الکریم جتنا ہو سکا اپنے ناظرین کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے۔ اور کیونکہ یہ جو ہمارا اس سال رمضان مبارک کا چاند نظر آیا تھا، تو اس حوالے سے بھی جو ہمارا پہلا روزہ تھا اس میں بھی امت بڑی اختلاف میں مبتلا تھی، بڑے لوگ پریشان تھے کہ وہ آیا ہمارا روزہ جو تھا وہ نفلی تھا یا فرض تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کے حوالے سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے، اور چاند کے حوالے سے ہمارے جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو حضرات اس کمیٹی میں ہوتے ہیں، جو انتظامیہ میں ہوتے ہیں، جو چاند کا اعلان کرتے ہیں، جن کے پاس اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی بعض اوقات طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ان کے اوپر ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی پریشر میں آ کر اعلان کر دیا ہو۔ تو اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ایک چیز اور ہے، وہ ہم انشاءاللہ الکریم اس پہ بات کریں گے کہ پہلا روزہ اگر کسی نے رکھ لیا، وہ نفلی رکھ لیا، نفل روزے کی نیت کر لی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ الکریم یہ چند سوال ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں، ان کا میں مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے چینل پہ وقت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں اور جان میں، مال میں، عزت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارا ان کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اب سوالات کا سلسلہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں علامہ صاحب سے سوال کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو یہ ہمارا سال ہے، جو رمضان کا چاند نظر آیا تھا 2023 میں، تو اس حوالے سے امت بڑی پریشان تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ چاند کا اعلان جو ہے بڑا ہی لیٹ ہوا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے تراویح بھی بہت لیٹ پڑھی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ بعض اوقات گھروں پر چلے گئے تھے، اور پھر چاند کا اعلان ہوا تو لوگ پھر مسجدوں کی طرف آئے، پھر تراویح کی جماعت ہوئی، تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ اس حوالے سے ہمارا جو پہلا روزہ ہے کیا وہ فرض کی ہم نیت کریں یا پھر نفلی روزے کی نیت کریں، تو وہ کون سا روزہ تھا؟ ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ فرض روزہ تھا یا نفل روزہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیرہ شان اسلام چینل کا، کہ ایک بار پھر علم دین کے حوالے سے یہ
خدمت کا موقع مجھے دیا کہ میں یہاں حاضر ہوں اور اس مسئلے پر اور جو درپیش مسائل ہیں اس پر گفتگو کر سکیں، رؤیت چاند کے حوالے سے، چاند کے موضوع کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں اس پر میں شرعی حوالے سے گفتگو کر سکوں، اور بالخصوص تمام ناظرین کرام کا کہ شان اسلام چینل کے کہ جو اس سلسلے کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے سوالات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق علم دین میں بھی برکت عطا فرمائے۔ احمد رضا، اصل میں بات یہ ہے کہ اس سال کا پہلا روزہ فرض ہے یا نفلی، اس کا تعین جو ہے وہ علماء کرام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاند تاخیر سے نظر آیا اور تراویحیں بھی بڑی تاخیر سے 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد ہوئیں۔ اس کے پیچھے ساری یوں کہہ لیں کہ شرعی ایک پروسیس تھا، اس پروسیس کو ہونے میں اتنی تاخیر لگی، دیر لگی، جب جا کے رؤیت چاند یعنی چاند کے دیکھنے کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ روزہ جو تو ہمارا اس ماہ رمضان کا پہلا روزہ، یہ فرض روزہ تھا اور یہ نفلی روزہ نہیں تھا، یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق رؤیت یعنی گواہی لینے سے لے کر اعلان کرنے تک کے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے تمام تر معاملات کرنے کے بعد یہ روزہ جو تھا پاکستان کے اندر یہ فرض روزہ تھا۔ اچھا، اب یہ ہمارے ہاں فرض روزہ تو ہو گیا، لیکن بعض ممالک میں جیسے ہمارے قریب کے ممالک ہے بنگلہ دیش اور انڈیا، اس میں جو ہے وہ چاند کا اعلان اس دن نہیں ہو سکا، جبکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دیگر سالوں میں، پچھلے سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے مضافات تقریباً یوں کہہ لیں کہ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اگر جو ہمارے یہاں جو چاند دکھا جاتا ہے جس دن، اسی دن ان کے یہاں بھی دیکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ اس کے برعکس ہوا کہ ان کے یہاں چاند جو ہے وہ رؤیت نہیں ہوئی اور ہمارے یہاں رؤیت ہو گئی۔ ہمارے یہاں پہلا روزہ تھا اور ان کے یہاں جو ہے وہ پوری 30 شعبان کا جو ہے مہینہ گزرا۔ تو اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطے الگ الگ ہیں، ان تمام خطوں کے احکامات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وہاں کے افراد، وہاں کے لوگ اگر چاند دیکھیں گے تو ان پر روزہ رکھنے کا حکم ہوگا، یہاں کے افراد چاند دیکھیں گے تو ان پر روزہ رکھنے کا حکم ہوگا۔ اسی طرح عید کا بھی معاملہ ہے، پوری دنیا کو ہم یکجا ایک چاند پر اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا، یعنی عید کا چاند دیکھ لو، شوال کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا ترک کر دو۔ تو یہ حضور کی حدیث ہے کہ روزے کا جو انحصار ہے، روزہ رکھنے کا انحصار ہے، اور روزہ نہ رکھنے کا جو انحصار ہے وہ چاند دیکھنے پر ہے۔ تو جن خطوں میں چاند نظر آ جائے گا، چاند دیکھ لیا جائے گا تو وہاں روزہ ہوگا، اور جن خطوں میں نہیں دیکھا جائے گا وہاں روزہ نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ ہے، اس سال کا روزہ فرض تھا، نفلی نہیں ہے۔ اچھا حضور، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ جیسے کیا یہ ممکن ہے کہ چاند جو ہے دیر سے بھی نظر آئے جس طرح اس سال ہوا تھا؟ جی ہاں، اس میں جو ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ چاند تاخیر سے نظر آئے، کیونکہ چاند کی جو پیدائش ہوتی ہے، برتھ آف مون جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کو کنجیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ کنجیکشن مطلب چاند اور سورج جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب مہینہ 28 یا 29 کے قریب پہنچتا ہے تو چاند جو ہے وہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو کنجیکشن یا برتھ آف مون کہا جاتا ہے۔ جب یہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو اسی مرحلے میں جو ہے چاند کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں اس کو برتھ آف مون کہتے ہیں، اور ہماری اصطلاح میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کا دیکھنا، اچھا، وہ شرعی اصطلاح۔ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے؟ وہ چاند گرہن کچھ اور ہوتا ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن کچھ اور ہے، لیکن جو یہ کنجیکشن ہے، برتھ آف مون ہے، یہ ہر ماہ 28 یا 29 یا 30 کو یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ہر بار ہوتا ہے، ہر مہینے ہوتا ہے۔ اور جو سورج گرہن یا چاند گرہن کا معاملہ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ الکریم، بہت ہی اچھی طرح ہمارے علامہ صاحب نے اس حوالے سے بتایا کہ جو روزہ تھا ہمارا وہ فرض روزہ تھا، اور بعض اوقات یہ بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ دیگر ممالک میں تو چاند ہوا نہیں لیکن پاکستان میں کیسے ہو گیا، تو ماشاء اللہ اس حوالے سے بتایا گیا کہ یہ خطے بھی الگ الگ ہیں اور ایسا ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن بات ہے، ممکنات میں سے ہے کہ چاند جو ہے وہ دیر سے بھی نظر آ سکتا ہے، تو اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں، ابر آلود ہوتا ہے، گواہی جو ہے نہیں مل پا رہی ہوتی۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، علامہ صاحب کی طرف۔ حضور یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے حوالے سے امت میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اتفاق کے ساتھ رہیں، اختلافات سے جو ہے وہ دور ہوں،
تو اب ان کو ایک اس امت کو جو ہے اتفاق کیسے کیا جائے گا اس پر؟ ہر ایک کو جو ہے اس چاند پر جو ہے متفق کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ یہ اچھی سوچ ہے کہ ایک مذہبی فریضہ جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر تمام مسلمان انجام دیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف اتحاد اس مسئلے پہ ہو جانا کہ بھئی تمام عالم اسلام میں یا ایک خطے کے تمام مسلمان ایک ہی وقت میں عید کر لیں، یا ایک ہی بر صغیر کے یا ایک ہی جو ہے بر اعظم کے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی دن جو ہے وہ عید کریں، ایسا ہونا قریب و ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یوں ہے کہ دیکھیں، چاند کا دیکھنا یہ شرط ہے اسلام کے اندر۔ اب جہاں چاند، جیسے میں نے پہلے سوال میں عرض کیا کہ جہاں چاند دکھا جائے گا وہیں روزہ اور عید کا معاملہ ہوگا۔ اب ہمارے ہاں جو بر اعظم ہے اس میں بھی کئی ممالک آ جاتے ہیں۔ اب ایک ملک میں چاند دکھا گیا ہے اور ایک ملک میں نہیں دکھا گیا، تو دونوں خطوں کے مسلمان ایک ساتھ عید کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، چاند میں اختلاف کا پایا جانا یہ کچھ نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہماری نئی نسل سمجھتی ہے کہ یہ نیا مسئلہ ہے، در حقیقت یہ نیا مسئلہ نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تب سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ عید اور روزے کے حوالے سے، رمضان کے چاند کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا، یہ میری بات، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، آپ بھی دیکھتے آ رہے ہوں گے، لیکن میرے استاد محترم حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہی یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہونے سے لے کر اب تک کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں چاند پہ اختلاف نہ پایا گیا ہو۔ اچھا، اس کی ایک اور دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ مفتی وقار الدین علیہ رحمہ آپ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ چاند دیکھنے کا جو مسئلہ ہے اس پہ اختلاف ہر سال پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے سے کوئی نہ کوئی اختلاف کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف تو پایا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں یہاں پر کہ چاند دیکھنے میں اختلاف اگر ہوتا بھی ہے تو اختلاف کرنے والوں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اسلامی مملکت پاکستان کے اندر ایک آئین کے تحت صدر یا جو ہے خلیفہ جو ہے وہ ہمارے یہاں صدر مملکت ہے، تو وہ ایک کمیٹی بناتا ہے، اس کا ایک چیئرمین متعین کرتا ہے اور اس کو اختیارات دیتا ہے کہ آپ نے چاند دیکھنے، نہ دیکھنے، چاند اعلان کرنے یا نہ اعلان کرنے کے حوالے سے سارے معاملات دیکھنے۔ تو گویا کہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر یہ کمیٹی جو ہے، یہ جو تنظیم جو ہے یہ فعال ہے اور اس کی ہر ایک کو اطاعت کرنا خاص و عام پر لازم ہے، شرعی اور قانونی طور پر۔ اب جو اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، بلا وجہ کا اختلاف کر رہے ہیں، یا اگر کوئی اختلاف رائے ہے بھی تو اس کو صحیح طریقے سے بیٹھ کر، علمی اختلاف ہے تو بیٹھ کر حل کیا جائے۔ یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ علمی حلقوں میں بھی اور غیر علمی حلقوں کے اندر بھی اختلاف جو ہے وہ بے بنیاد چیزوں پر ہوتا ہے، اور اس کا پھر جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ بیجا استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پرنٹ میڈیا اور ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کو جو استعمال میں لاتے ہوئے اس اختلاف کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ صرف پاکستان کے اندر نہیں چاند پر اختلاف ہوتا بلکہ دیگر یورپین ممالک کے اندر بھی چاند پر اختلاف ہوتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق امریکہ میں بھی 3 عیدیں ہوتی ہیں، 3 طرح کے، مطلب روزے میں اختلاف ہوتا ہے کہ بھئی 3 الگ الگ علاقوں میں الگ الگ دن روزہ رکھا جا رہا ہے۔ جب 3 الگ الگ دن روزے ہو رہے ہیں تو 3 الگ الگ عیدیں ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ میری اطلاع کے مطابق، اس کا یوں کہہ لیں آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے، اس کے رسائل اور اخبار وغیرہ کے ذریعے یہ معلومات ملتی ہے کہ امریکہ میں ہر 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد، یا ہو سکتا ہے کہ ہر سال یہ اختلاف ہوتا ہو کہ وہاں پر 3 عیدیں یا 3 طرح سے روزے رکھے جاتے ہوں الگ الگ ایام کے اندر۔ لیکن وہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھئی وہاں روزوں پہ اختلاف ہوا، رمضان کی چاند پہ اختلاف ہوا یا عید پر اختلاف ہوا، بلکہ وہاں کی خبریں یہاں تک بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ وہاں کی میڈیا، وہاں کا پرنٹ میڈیا اس بات کو تشہیر یا یوں کہہ لیں کہ اس طرح جو ہے نا عام نہیں کرتا جیسا ہمارا میڈیا جو ہے نا کردار ادا کرتا ہے، بلکہ آپس میں لوگوں کو لڑوانے کے لیے باقاعدہ ٹاک شو چلائے جاتے ہیں، بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا کوئی حل نکالنا ہے تو ٹاک شو میں تو حل نہیں نکلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اتحاد امت ضروری ہے، لیکن صرف اس مسئلے پہ اتحاد ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس پر قریب ناممکن ہے کہ تمام خطے میں یا پورے بر اعظم میں جو ہے ایک ہی طرح سے ایک ہی دن عید یا روزہ منایا جائے، یہ جو ہے قریب ناممکن ہے۔ چاند دیکھ لیا جائے گا تمام بر اعظموں میں تو پھر تو ایک ساتھ عید اور چاند روزہ ہو سکتا ہے، اور اگر تمام خطوں میں یا تمام بر اعظم میں اگر نہیں دیکھا جائے گا تو ایک ساتھ روزہ اور چاند عید نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ حضور آپ نے یہ تو بتایا
کہ چاند میں جو ہے چاند کے حوالے سے اختلاف اور اختلافات اور اتحاد کے حوالے سے، تو یہ بھی تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے جو آپ نے جیسے فرمایا کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ چاند کا اختیار اعلان کریں یا نہ کریں. تو یہ بھی بتائیے گا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عوام الناس ہے بیچارے لا علمی کی وجہ سے ان کے پاس علم دین کی معلومات نہیں ہوتی. ظاہر ہے مذہبی لوگ تو نہیں کریں گے جو ہمارے علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جو ہماری عام عوام ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات ہمارے ان مذہبی لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور جو ہے طرح طرح سے جو ہے وہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے پریشر میں آ گئے ہوں کسی کے، یا پھر جو ہے کسی اور سبب سے جان بوجھ کے اعلان کر دیا، چاند نہیں ہونا تھا یا ہونا تھا تو اعلان نہیں کیا. تو اس طرح کی کچھ سوالات ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے سنتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس حوالے سے کلام بھی کرتے ہوں، بات کرتے ہوں. تو اس حوالے سے اس طرح ٹارگیٹ کرنا ایک مذہبی لوگوں کو، اور اس میں تو ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہوتے ہیں جو ہمارے سر کے تاج ہیں، تو اس طرح کی نا کیس ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اگر مسئلہ ہے بھی، اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس کے ماہر سے ہم رابطہ کریں گے نا. اگر آپ کے دانت میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ موچی کے پاس تو نہیں جائیں گے. ایسے ہی جو جس چیز کا ماہر ہے آپ اس سے جا کے مشورہ کریں گے. میری دانت کا مسئلہ ہے یا مجھے کچھ اور تکلیف ہے جو بھی ہے، اگر آپ کو آرتھوپیڈک کا مسئلہ ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے، ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. تو یہ بھی ایک طرح کا اگر یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کو کمیٹی سے کوئی اختلاف رائے ہے، عوام الناس کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ کمیٹی کی کوئی بات، رؤیت ہلال کمیٹی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو کیا چاہیے کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، جو شرعی تقاضوں کو سمجھتے ہیں، جو فنی معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ ان سے جا کے مشورہ کریں. نکڑ پہ بیٹھ کر، پان کی دکانوں پہ بیٹھ کر اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اہل علم حضرات پہ تنقید کرنا، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، اور پھر بعض اوقات توہین آمیز جملے بولنا، اللہ. تو یہ تو یوں کہہ لیں کہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا ہوا. آپ تو خیر ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ ان حضرات نے جو ہے نا لوگوں کے روزوں کو، لوگوں کی عیدوں کو داؤں پہ لگا دیا جی ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں نا، جو آپ کر رہے ہیں، ناظرین جو ایسا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، چاہے کہ ہوٹل پہ بیٹھ کر، نکڑ پر، پان کی دکان پہ بیٹھ کر آپ جو علماء کرام پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے علم کی وجہ سے، گویا کہ آپ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. اگر دیکھیں اب ایسا تو ہمارے دیکھیں پاکستان میں علماء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان وہ خطہ ہے کہ جہاں علماء کرام کی بھرمار ہے. یوں کہہ لیں کہ آپ کو بآسانی علماء کرام مل جاتے ہیں، اور ایک سے ایک یوں کہہ لیں کہ اپنے فن میں ماہر عالم دین یہاں موجود ہے. تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں. اسی طرح جو ہماری ہلال کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، اس میں صرف علماء نہیں بلکہ جو فنی ماہریات ہیں، فلکیات کے، موسمیات کے، وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال میں لے کر آتے ہیں، جی. تاکہ ان تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے شرعی تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے، چاند کا اور رمضان شریف کا اور عید کے چاند کا، تاکہ مسلمانوں کی عبادات وغیرہ پہ کوئی حرج واقع نہ ہو. اب اتنی احتیاط برتنے کے باوجود بھی اگر ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر، یا ہمارے علماء کرام کسی کے کہنے پر یا کسی کے بولنے پر اگر وہ شرعی تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر اور ان کے دباؤ میں فیصلہ دے دیتے ہیں، تو ان کی غلط فہمی ہے. میں خود بذات کئی ایسے علماء کرام کو جانتا ہوں جن کا خود کا یہ کہنا ہے کہ آج تک، یعنی جب تک وہ اس منصب پر رہیں، ہلال کمیٹی کے منصب پر رہیں یا اس کمیٹی کے اندر رہیں، تب تک ان کا کہنا ہے کہ آج تک ہمیں کسی نے دباؤ میں ڈال کر فیصلہ دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ہم سے کسی نے کسی بھی طرح کے سرکاری یا غیر سرکاری اداروں نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آپ نے چاند کا یہ اعلان کرنا ہے. یہ عوام کی اپنی ایک اختراع ہے، ان کی اپنی ذہن کی ایک سوچ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دباؤں میں فیصلہ دینا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو عوام کو یہاں چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام کا ادب، ان کا تقدس، ان کا احترام، ان کی عزت کا خیال کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے اہل علم ہونے کی وجہ سے ان پر اعتراض کریں گے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. یاد رکھیے کہ عالم دین کی توہین اس وجہ سے کرنا کہ وہ عالم ہے، یہ کفر ہے، دار اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. تو چاند دیکھنے کے معاملے میں آپ کو کیا معلومات ہے، کیا آپ کو تجربہ ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر خود جانتے ہیں.
آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ چاند 28 کو نظر آنا شروع ہوتا ہے یا 29 کو نظر آنا شروع ہوتا ہے، بالکل یا ایسی ہے، برتھ نہیں آف پتا مون ہوتا۔ برتھ آف مون جو ہے وہ کب ہوتی ہے اور کتنے دیر تک ہوگی، تو اس کی جو نا دیکھنے یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہوگی کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، یا افق پہ چاند کتنی دیر تک کے رکا رہے گا، یہ ساری معلومات عوام تک نہیں ہوتی، لیکن عوام بات ایسے کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ماہر فلکیات یا ماہر رؤیت ہلال کمیٹی کا کوئی چیئرمین ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہمارے پاس اور بھی ہے، میں معذرت چاہوں گا، میں اس پر کلام نہیں کرتا، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں موقع کی مناسبت سے، کہ ہمارے یہاں جو مساجد کے ائمہ کرام ہوتے ہیں تو وہ خود میں اپنے آپ میں ایک مفتی اعظم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب اگر یہ مسئلہ آ گیا نا تو دیکھیں ہر ایک مسئلے پر ہر عالم بھی جو ہے وہ اتنی مہارت نہیں رکھتا کہ اس پر وہ کوئی جو ہے نا کلام کر سکے، ہر ایک بندہ جو ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ کرام اگر علم دین سے وابستہ ہیں، عالم بھی ہیں، منبر پہ یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام اس مسئلے میں پڑے گی، عوام کو اس مسئلے کی سوچ سمجھ نہیں ہے، تو پھر وہ طرح طرح کے اختراع اور خیالات میں اپنے ذہن کو چلائے گی، پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ امام تو بچ رہے ہیں علماء کی توہین سے، لیکن عوام علماء کی توہین سے نہیں بچے گی۔ تو میرے وہ ائمہ کرام جو اس طرح کے مسائل کو منبر پہ لے کر آتے ہیں اور وہ خود سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں ایک مفتی اعظم ہیں، تو ان کو اس سے بچنا چاہیے، اور امت کو اتحاد پر لانا ہے نا، تو سب سے پہلے ہمارے ائمہ کرام کو جو ہے اس لیول پہ آنا ہوگا کہ جب مفتی صاحب نے یا رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ چاند رمضان کا اس دن ہے تو اس پر ہی روزہ رکھنا ہے اور عوام کو اس پہ ہی لے کر آنا ہے، تو یہ انشاءاللہ کر لیں گے تو آسانی ہو جائے کرے گی، اور عوام کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے نا علماء کرام کی نا توہین بالکل نہ کرے، صرف چاند کے حوالے سے نہیں بلکہ کسی بھی مسئلے پر اگر علماء نے کچھ کہہ دیا ہے نا تو اس پر لبیک ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ کریم، کیا کافی پیارے انداز میں ہمارے مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں بتایا۔ تو یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بعض صورتوں میں ہمارے علامہ صاحب نے بتایا کہ کفر تک بھی جا سکتا ہے معاملہ، تو ہمیں اپنے علماء کرام جو ہمارے سر کے تاج ہیں تو ان کا ادب کرنا چاہیے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح طعن و تشنیع کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ جو ہمارے بڑے ہیں جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے، تو اللہ پاک ہمیں ہمارے علماء کرام کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضور، اب میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اس میں سوال کرنا چاہوں گا کہ چاند کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے؟ اس حوالے سے بھی بحث کی جاتی ہے کہ کوئی کہتا ہے 28 کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 29 کو ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ کے ذریعے، ہمارے چینل کے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ چاند کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا حضور۔ دیکھیں سب سے پہلے تو پتہ ہونی چاہیے بات کہ چاند کی جو پیدائش کے حوالے سے جو ہماری بات ہوتی ہے نا، یہ شریعت میں حجت نہیں ہے، یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے میں پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی چاند جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ اس کی پیدائش، اس کی برتھ ہو رہی ہے، اس دوران کنجکشن ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رؤیت قریب ہے، اب چاند دیکھنا جو ہے، چاند دیکھنے کا مرحلہ جو ہے اب قریب تر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک آسانی فراہم کرتا ہے شواہد یعنی گواہی لینے کے لیے، یعنی دلائل عقلیہ جو ہے یہ گواہی لینے کے لیے آسانی کے ساتھ کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، بغیر دلائل عقلیہ کی اگر گواہی لے لی گئی اور اس کی جرا نہ ہو تو یوں کہہ لیں کہ وہ فیصلہ جو ہے نا وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ اس کو میں آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں مثال دے کر، کہ مثال کے طور پر گواہی کا معاملہ ایسا ہے، اور برتھ آف مون کا معاملہ بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ سامنے اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور ایک سامنے پستول لے کے بندہ کھڑا ہوا ہو، جو لاش پڑی ہوئی ہے اسے گولی لگی ہے اور سامنے والے کے ہاتھ میں پستول ہے، اب دیکھنے والا کیا کہے گا کہ بھئی اس پستول سے اسے گولی ماری گئی ہے، لیکن جب اس بندے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کروائی جائے اور اسے جب چیک کیا جائے تو پتہ لگے بھئی اس کو پستول سے نہیں بلکہ 303 سے گولی ماری گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جس پستول سے گولی چلی ہے وہ اس بندے کے ہاتھ میں جو پستول ہے وہ گن نہیں ہے، یہ تو اب کیا اب اس بحاف پر، اس بنیاد پر کہ لاش اس کے سامنے پڑی ہے، بندوق اس کے ہاتھ میں تھی اور یہ سامنے کھڑا تھا، اس کو ہم قاتل قرار دے سکتے ہیں شرعی طور پر یا آئینی طور پر؟ کبھی نہیں قرار دیں گے۔ تو یہی دلائل عقلیہ کہلاتی ہے، یہ شریعت کے تقاضے نہیں ہیں، لیکن یہ دلائل عقلیہ، یہ یوں کہہ لیں کہ گواہی کو پرکھنے کے لیے، گواہی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے،
تو اسی طرح برتھ آف مون کا جو معاملہ ہے اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن برتھ آف مون کو ہم اس لیے تھوڑا سا ترجیح دیتے ہیں جرح کرنے کے لیے. مثال کے طور پر 28 تاریخ کو برتھ آف مون ہوتا ہے، 28 سے بھی ہو جاتا ہے، 29 کو بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یوں کہہ لیں کہ 29.5 ڈیز کے اندر جو ہے وہ برتھ آف مون ہوتا ہے، یعنی 28 کو بھی ہو جاتا ہے اور 29 کو بھی ہو جاتا ہے. تو اگر اس میں اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی کہ میں نے جو ہے نا چاند دیکھا ہے، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برتھ آف مون تو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی گواہی کو ایک قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دلائل عقلیہ کے خلاف ہے. یہ برتھ آف مون کا معاملہ ہے کہ چاند کی پیدائش جو ہے یہ دلائل عقلیہ ہے، شرعی تقاضا نہیں ہے. شرعی تقاضا یہی ہے کہ آسمان پر چاند نظر آنا چاہیے، افق پہ چاند دیکھا جانا چاہیے، اور اس کے لیے کم از کم جو ہے وہ شرائط جو وہ یہ ہیں کہ اگر ابر آلود ہے تو ایک جو ہے عاقل بالغ غیر فاسق بندہ ہو. ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ کہ چاند دیکھنے کا رجحان زیادہ ہے تو پھر مجمع کثیر یا چند گواہی یا اور افراد کی گواہی درکار ہوتی ہے. جزاک اللہ. اچھا، یہ حضور آپ نے یہ عاقل بالغ کے حوالے سے فرمایا، تو یہ مرد عورت دونوں شامل ہیں اس حوالے سے؟ اس میں بھائی گواہی کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے عام طور پہ نکاح میں ہوتا ہے جی جی. کہ مردوں کی گواہی تو ایک دو مردوں کی گواہی چل جائے گی. اچھا، چاند دیکھنے کے معاملے میں ایک مرد کی گواہی بعض اوقات چل جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 29 شعبان کو چاند دیکھا گیا اور ابر آلود تھا اور دیکھنے والا عاقل و بالغ و غیر فاسق ہے، تو ایک کی بھی گواہی چل جائے گی. ٹھیک ہے نا، اور اگر چاند دیکھنے کا رجحان اس علاقے میں زیادہ ہے تو پھر اس میں چند افراد چاہیے ہوں گے. تو چند افراد سے مراد 2 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں مردوں کی گواہی کا معاملہ یہ ہے. لیکن جہاں عورتیں دیکھنے والے ہوں گی تو جہاں ایک مرد کی گواہی چاہیے ہوگی نا وہاں 2 عورتیں چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے نا، مرد کے مقابلے میں عورتوں کی گواہی کے لیے 2 عورتیں چاہیے ہوں گی. ماشاء اللہ، ہمیں اس حوالے سے معلومات حاصل ہوئی چاند کی پیدائش کے حوالے سے کہ در حقیقت یہ جو چاند کی پیدائش ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ عقل پر ہے، اور جو شریعت میں جو اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ چاند آسمان پر نظر آ جائے. تو اس حوالے سے بھی ماشاء اللہ ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. مزید اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں حضور. ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جس نے اگر جیسے یہ رمضان ہمارا گزرا، تو جیسے آپ سے میں نے پہلا سوال بھی کیا تھا کہ لوگوں میں اختلاف تھا کہ فرض روزہ رکھیں نفل روزہ رکھیں. تو حضور اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اگر کسی نے نفل روزے کی نیت کر لی ہو پہلے روزے میں، پہلا روزہ جو گزرا تھا، تو اب وہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کیا اس کا فرض روزہ ادا ہو گیا یا اس کا نفل ادا ہوگا؟ تو اس حوالے سے بتائیے. جی، اگر جیسے کسی نے پہلے روزے میں نفل روزے کی نیت کر لی ہے نا، اس کا وہ نفل نہیں، وہ فرض ہی شمار کیا جائے گا. جی ہاں، کیونکہ شرعی طور پر چاند دیکھ لیا گیا تھا، گواہی لے لی گئی تھی اور شرعی تقاضوں کے مطابق اعلان کر دیا گیا تھا. اگر اس کے بعد اگر اب کوئی نیت کرتا ہے کہ بھئی میں نفل روزہ رکھتا ہوں، تو وہ نفلی روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ فرض روزہ ہی شمار کیا جائے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے نفلی روزے کی نیت کر کے روزہ رکھا، لیکن وہ روزہ اس کا فرض ہی شمار کیا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ناظرین، میں پتہ چلا کہ اگر کسی نے روزے کی نیت کر لی اس رمضان میں، نفل روزے کی نیت کر لی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا فرض روزہ جو ہے وہ ادا ہوگا. تو حضور آپ سے آخری سوال میں یہ کروں گا کہ 2-4 دن رہ گئے ہیں ماشاءاللہ، یہ آخری لمحات چل رہے ہیں رمضان مبارک کا. اللہ پاک ہمیں مزید جو ہے رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے اچھی طرح جو ہے عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عید کا چاند کب نظر آ سکتا ہے؟ بڑا اختلاف چل رہا ہے اس حوالے سے نا امت میں، کہ کوئی کہتا ہے کہ جمعے کو نہیں نظر آ سکتا، اور کوئی کہتا ہے کہ جو ہے ہفتے کو نظر آئے گا. دو خطبوں کا بھی اس میں بعض اوقات وہ لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ. اگر آپ کلام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو یہ اختیار بھی نہیں دیا گیا ہے کہ ہم عید کے چاند کا اعلان کریں کہ عید کا چاند کب ہوگا. جسے اختیار دیا گیا ہے وہ علماء کرام، وہ اہل علم حضرات جو ہے اس پر فیصلہ لیں گے. لیکن جو میں نے ابھی بات کی تھی دلائل عقلیہ کی، تو اس کے نظریے سے اگر ہم دیکھیں، اس کے تناظر میں اگر ہم پورے مرحلے کو دیکھیں، تو جو ماہر فلکیات ہیں، جو ایسٹرونومی کے ماہرین ہیں، ان کے مطابق اور علماء فلکیات کے مطابق اور جو رؤیت ہلال کمیٹی کے جو کچھ ممبران ہیں
ان کے مطابق جو ہے 20 اپریل کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سال کی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں۔ لیکن خیر جو بھی اعلان ہو، میں نے تو آپ کو صرف یہ متوقع چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک یہ دو خطبوں کا معاملہ ہے یا دباؤ کا معاملہ ہے، اس کی تو میں تردید کر چکا ہوں کہ بھئی یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور بس یہ عوامی ایک وہم ہے کہ دو خطبے حکومت پہ بھاری پڑتے ہیں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ، عوام کو شاید خطبے میں بیٹھنا پڑے گا، خطبے میں بیٹھنا پڑے گا تو شاید ان کو جب بھی بھاری لگتا ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ دو خطبے جو ہے وہ ایک ساتھ آئے ہیں، کہ عید الاضحیٰ کا بھی خطبہ ہوا ہے اور جمعہ کا بھی خطبہ ہوا ہے، اسی سے جی ہاں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، معجم الاوسط کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ روایت تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ حضور کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جمعے کے دن عید بھی ہوئی ہے اور جمعے کے دن جو ہے وہ کیا نام ہے جمعہ بھی خطبہ پڑھا گیا ہے۔ تو اعتراض کا کوئی موضوع نہیں بنتا اس کہ پر ہم اعتراض کریں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت تو یوں کہہ لیں کہ حکومت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ رائج تھی حضور کے زمانے میں، تو پھر تو یوں کہہ لیں کہ حکومت پہ کیا بھاری اور کیا ہلکا، تو اس پہ کوئی خیر یہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں بنتی ہے کہ خطبے دو ہوں گے تو حکومت پر یا عوام پر ایسا کوئی بھاری معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال جو ہمارے یہاں ابھی جو سلسلہ جو چل رہا ہے، جو ابھی کشمکش ہے کہ بھائی عید کب ہوگی، تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ تمام ناظرین کرام سے، تمام عوام سے، کہ اس میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ جب ہلال کمیٹی موجود ہے اور حکومت نے اسے اختیار دیا ہے آئینی طور پر، اور پھر یوں کہہ لیں کہ آئینی طور پہ اختیار ملنے کے بعد وہ شرعی طور پہ بھی ان کو اختیار حاصل ہو گیا ہے، تو اب ہمیں ان کے فیصلے کے منتظر رہنا چاہیے۔ لیکن دلائل عقلیہ کی بنیاد پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ماہر فلکیات ہیں اور جو رؤیت ہلال کے ماہرین ہیں، ان کے مطابق 20 اپریل کو شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس لیے توقع کی جاتی ہے کہ اس سال پورے 30 روزے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی عزیز جو ہے وہ 22 اپریل کو جو ہے وہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم ہوگی۔ یہ تو ناظرین بہت ہی پیاری معلومات ہمیں حاصل ہوئی رؤیت چاند کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے ہمارے علامہ صاحب نے ہمیں کافی سارے سوالات کے حوالے سے بتایا، جس میں پیدائش کا تذکرہ ہوا چاند کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اختلافات ہوتے ہیں اور لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو، خاص طور پہ ہماری جو اس حوالے سے کمیٹی ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی بتایا۔ اور عید کا چاند کب ہوگا تو اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب نے ہمیں بیان فرمایا۔ تو اللہ پاک ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کا اختتام بھی ہوا جاتا ہے انشاءاللہ الکریم۔ مزید بھی انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔